السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ذاتی اور اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے ذاتی تبدیلی اور تزکیہ نفس، یعنی خود کو بہتر بنانا، خود کو پاک صاف کرنا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ خاص طور پر اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں اس پورے تصور کو دیکھتا ہے۔ اور جو بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آخر کیوں کہا جاتا ہے کہ قیادت ہو یا کوئی بھی بڑی تبدیلی، اس کا آغاز ہمیشہ اندر سے ہوتا ہے، مطلب اپنے نفس پر قابو پانے سے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی، بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے۔ اچھا، اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں اندرونی میدان جنگ کے تصور سے۔ یہ کوئی صرف کہنے کی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ مشہور حدیث تو سنی ہوگی آپ نے۔ جی پہلوان والی۔ ہاں بالکل، پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں غالب آ جائے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔ اب یہ صرف غصے کی بات نہیں ہے، یہ ایک بڑا اصول بتا رہی ہے۔ اصل طاقت وہ جسمانی نہیں ہے، اصل طاقت ہے اپنے جذبات، اپنی خواہشات، خیالات، اور سب سے بڑھ کر وہ جو ہماری انا ہے نا، اس کو لگام ڈالنے میں ہے۔ تو حقیقی فتح باہر نہیں، اپنے اندر ہے۔ اسی کو تو جہاد اکبر کہا گیا ہے، بڑا جہاد۔ یہ اندرونی میدان جنگ آج کل تو یہ میرے خیال ہے کچھ زیادہ ہی شدید ہو گیا ہے۔ پہلے شاید صرف اپنی خواہشات سے لڑنا تھا، اب تو باہر سے بھی حملے ہیں، سوشل میڈیا ہے، نوٹیفیکیشنز ہیں، اور اب تو یہ اے آئی بھی آ گیا۔ جی بالکل۔ جو ہمیں بتا رہا ہے کیا سوچیں، کیا خریدیں۔ لگتا ہے جیسے ہماری توجہ، ہماری قوت ارادی وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اس ماحول میں یہ اندرونی طاقت، یہ سیلف کنٹرول، یہ کیسے پیدا ہو؟ بالکل درست نشاندہی کی آپ نے۔ آج کا ماحول واقعی چیلنجنگ ہے، بہت زیادہ۔ توجہ کا بھٹکنا آسان ہے، خواہشیں لامحدود لگتی ہیں، اور وہ جو انسٹنٹ گریویٹیکیشن ہے، یعنی ہر چیز فوراً مل جائے، اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس سب کی وجہ سے نفس پر قابو پانا مشکل تو ہوا ہے، لیکن یہیں پر آپ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک روشنی بن کر سامنے آتی ہے۔ صحیح۔ ان کی زندگی صرف ماضی کا قصہ نہیں، وہ ہر دور کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی دیکھیں، کتنی سادگی تھی، قناعت تھی، اعتدال تھا۔ غیر ضروری چیزوں سے ہمیشہ گریز کیا۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کو ہی لے لیں، کبھی اسراف نہیں کیا۔ وہ پیٹ کے 3 حصوں والی بات؟ جی وہی، ایک حصہ کھانا، ایک پانی، ایک سانس۔ اب یہ صرف صحت کی بات نہیں ہے، یہ نفس کی تربیت ہے۔ جب انسان کھانے جیسی بنیادی خواہش کو بھی کنٹرول کرتا ہے نا، تو وہ بڑی چیزوں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ لباس، رہن سہن، سب میں سادگی تھی۔ یہ چیزیں مادیت پرستی سے بچاتی ہیں کہ سامنے کھڑے ہونا، یہ خود ایک بہت بڑا ڈسپلن ہے۔ صحیح بات ہے۔ صبح اٹھنا، وقت کی پابندی، طہارت، ذہن کو بھٹکنے سے روکنا، یہ سب نفس کو قابو میں لانے کی مشق ہے۔ یہ مستقل مزاجی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف روحانی نہیں، نفسیاتی تربیت بھی ہے۔ جی بالکل، یہ سکھاتا ہے کہ دباؤ میں بھی، سستی کے باوجود بھی مقصد پر کیسے قائم رہنا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، مواد میں ایک اور لفظ بار بار آیا ہے، تزکیہ۔ اس کا مطلب تو پاک کرنا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ تزکیہ یہ لفظ نکلا ہے زکوٰۃ سے۔ اس کے 2 معنی ہیں، پاک کرنا اور بڑھانا، نشو و نما دینا۔ اچھا۔ تو تزکیہ نفس کا مطلب ہوا اپنے اندر کو، اپنے باطن کو منفی چیزوں سے پاک کرنا، اور ساتھ ساتھ اچھی صفات کو بڑھانا، پروان چڑھانا۔ تو صرف گناہوں سے بچنا نہیں؟ نہیں، صرف بچنا نہیں، اچھائی کو بڑھانا بھی ہے۔ قرآن نے تو کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی اسے قرار دیا ہے۔ سورۃ الشمس میں آتا ہے نا۔ جی، قد افلح من زکاہا۔ بالکل، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ تو گویا اصل کامیابی ہے ہی تزکیہ میں۔ اب سوال یہ کہ پاک کس چیز سے کرنا ہے؟ تو وہ ہیں اندرونی بیماریاں، تکبر، غرور، حسد، لالچ، حرص، کینہ، ریاکاری یعنی دکھاوا، دنیا کی محبت میں بہت زیادہ ڈوب جانا۔ یہ چیزیں ہیں جو اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ تزکیہ ان جڑوں کو پہچان کر اکھاڑنے کا نام ہے۔ لیکن یہ جڑیں تو تکبر، حسد، لالچ، یہ تو بہت گہری لگتی ہیں، لگتا ہے جیسے انسان کی فطرت میں شامل ہوں۔ انہیں پہچاننا پھر اکھاڑنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس عمل تزکیہ کی کوئی مثال ملتی ہے؟ جی بالکل، ان کی تو پوری زندگی ہی تزکیہ کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، یعنی معافی مانگتے تھے، اور غور و فکر کرتے تھے کائنات پر، اپنی ذات پر۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ دل کو صاف رکھنے کے طریقے تھے۔ ذکر سے سکون ملتا ہے، منفی خیالات سے توجہ ہٹتی ہے۔ صحیح۔ استغفار سے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تکبر ٹوٹتا ہے۔ غور و فکر سے اپنی حقیقت اور دنیا کی بے ثباتی کا پتہ چلتا ہے، تو لالچ اور حسد کم ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ روزانہ کچھ وقت اپنی روحانی صفائی کے لیے نکالیں۔ جیسے جسم کی صفائی کرتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی باطن کو بھی صفائی چاہیے۔ یہ ذکر سے ہو سکتا ہے، استغفار سے، یا کچھ دیر خاموشی میں بیٹھ کر اپنی زندگی، اپنے اعمال پر غور کرنے سے۔ جسے آج کل ریفلیکشن یا سیلف اسیسمنٹ کہتے ہیں، وہ اسلام میں محاسبہ نفس کہلاتا ہے، اپنا حساب خود کرنا۔ یہ تزکیہ کا لازمی حصہ ہے۔ یہ تو ہوئی عمومی پاکیزگی کی بات، لیکن مواد میں نا خاص طور پر منفی جذبات پر قابو پانے کا ذکر ہے، جیسے غصہ، شہوت، حرص۔ کہا گیا ہے کہ یہ نفس کے بڑے جال ہیں، ان پر کیسے قابو پایا جائے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ باتیں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب غصہ آتا ہے یا کوئی خواہش زور مارتی ہے تو سب بھول جاتا ہے نا۔ آپ نے بالکل پتے کی بات کی۔ یہ واقعی سب سے مشکل کام ہے۔ غصہ، غلط قسم کی خواہشات، مال کی حرص، یہی تو انسان سے گناہ کرواتی ہیں۔ ان پر قابو پانا ہی اصل امتحان ہے۔ سیرت میں اس کی سب سے طاقتور مثال کون سی ہے؟ طائف کا واقعہ؟ اوہ، جی۔ ذرا سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شہر جاتے ہیں امید لے کر۔ وہ لوگ نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ جوتے خون سے بھر جاتے ہیں۔ جسمانی تکلیف، ذہنی اذیت، مایوسی۔ کیا گزر رہی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ غصہ نہیں آیا ہوگا، بدلہ لینے کا خیال نہیں آیا ہوگا۔ اسی وقت فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ملا کر بستی کو ختم کر دوں۔ یہ لمحہ ہے اصل قابو کا۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید فوراً کہہ دیتا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ آنسو پونچھ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے، مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے اچھے لوگ نکلیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ غصے پر، تکلیف پر، انتقام کے جذبے پر مکمل کنٹرول ہے۔ یہ صرف صبر نہیں، یہ غیر معمولی جذباتی بصیرت ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کی انتہا ہے، ضبط نفس کی معراج ہے۔ واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کر۔ اور اس میں قیادت کا بھی سبق ہے کہ لیڈر وہ ہے جو بدترین حالات میں بھی اپنے اصول، اپنی انسانیت نہ بھولے۔ یہ بغیر تزکیے کے ممکن ہی نہیں۔ لیکن آپ نے کہا تھا یہ جہاد اکبر ہے، یعنی مسلسل کوشش۔ تو ایک عام آدمی، ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو غصہ آ جاتا ہے، دفتر میں حسد ہو جاتا ہے، چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، ان میں یہ لیول کیسے آئے؟ دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن ان کی زندگی نمونہ ہے۔ اصول وہی ہیں، ہمیں اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرنی ہے۔ روزمرہ میں ان جذبات پر قابو پانے کے لیے مسلسل مشق چاہیے، شعوری کوشش۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے جذبات کو پہچانیں، سیلف اویئرنس۔ اچھا۔ جب غصہ آئے، حسد ہو، لالچ آئے تو ایک لمحہ رک کر سوچیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دوسری بات، فوراً رد عمل نہ دیں۔ حدیث میں ہے نا، غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو۔ جی جی۔ یہ سب اصل میں اس فوری ابال کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے ہیں۔ اور جہاں تک خواہشات کی بات ہے، اسلام انہیں دبانے کو نہیں کہتا، جائز اور ناجائز میں فرق کرتا ہے۔ نکاح ہے، حلال کمائی کی ترغیب ہے، لیکن ان میں بھی اعتدال چاہیے، حدود کا خیال رکھنا ہے۔ حرص منع ہے، یعنی دوسروں کا حق مار کر یا بے تحاشا حاصل کرنے کی دوڑ۔ تو تزکیہ خواہشات کو مارنا نہیں، انہیں صحیح سمت دینا، قابو میں رکھنا ہے۔ اس کے لیے یاد دہانی، اچھی صحبت، علم، یہ سب ضروری ہیں۔ اور آج کل مواد میں کچھ جدید تکنیکوں کا بھی ذکر تھا جو شاید مدد کر سکتی ہیں، جیسے مائنڈفلنس، حال میں رہنا، اپنے خیالات کو دیکھنا، جرنلنگ۔
اپنے احساسات لکھنا اور ڈیجیٹل دنیا سے وقفہ، ڈیجیٹل روزہ، کیا یہ چیزیں بھی کام آ سکتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل. یہ جدید طریقے جو ہیں یہ اصل میں انہی پرانے اصولوں کی نئی شکلیں یا مددگار اوزار سمجھے جا سکتے ہیں. مائنڈفلنس کو دیکھیں، یہ نماز میں جو خشوع و خضوع ہے نا، یعنی پوری توجہ، دل کا حاضر ہونا، اس کے بہت قریب ہے. اچھا. جب آپ اپنی سانس پر یا آپ اپنے ارد گرد پر توجہ دیتے ہیں تو ذہن حال میں آتا ہے. یہی تو ذکر اور تفکر کا بھی ایک مقصد ہے. جرنلنگ جو ہے وہ ایک طرح سے محاسبہ نفس کی عملی شکل بن سکتی ہے. جب آپ لکھتے ہیں کہ آج کیا ہوا، کیا محسوس کیا، کہاں غلطی ہوئی، تو آپ اپنا احتساب کرتے ہیں. صحیح. اور ڈیجیٹل روزہ تو بالکل واضح ہے. اسلام میں لا یعنی فضول کاموں سے بچنے کا حکم ہے. آج کل ہماری کتنی توانائی سوشل میڈیا، غیر ضروری معلومات میں ضائع ہوتی ہے. اس سے وقفہ لینا توجہ کو اہم چیزوں کی طرف لانے میں مدد دیتا ہے، اندرونی سکون ملتا ہے. ہاں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان جدید طریقوں کا مقصد اکثر دنیاوی ہوتا ہے، سٹریس کم کرنا، فوکس بڑھانا وغیرہ. جی، جبکہ اسلامی عبادات اور تزکیہ کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے. لیکن اگر نیت صحیح ہو تو یہ طریقے بھی تزکیے کے سفر میں مددگار ہو سکتے ہیں. اصل چیز وہی بنیادی اصول ہیں: خود آگاہی، ضبط نفس اور پاکیزگی کی مسلسل کوشش. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بات یہ بنتی ہے کہ اصل تبدیلی، پائیدار تبدیلی، چاہے وہ ہماری اپنی ذات میں ہو، تعلقات میں یا معاشرے میں، اس کی چابی ہمارے اندر ہے. اس کا آغاز خود کو سمجھنے، اپنی کمزوریوں پر قابو پانے اور اپنے باطن کو صاف کرنے یعنی تزکیہ سے ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ باتیں صرف پرانی نہیں ہیں بلکہ آج کی اس تیز رفتار ٹیکنالوجی والی دنیا میں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہیں. یقیناً آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا. اندرونی حالت اور بیرونی عمل کا گہرا تعلق ہے. جو اپنے غصے، اپنی انا، اپنی لالچ پر قابو نہیں رکھتا، وہ دوسروں کے لیے اچھا کیسے بن سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بدل لی، لیکن اس تبدیلی کی بنیاد کیا تھی؟ ان کی اپنی ذات، ان کا کردار، ان کی عاجزی، ان کا صبر، ان کا اپنی خواہشات پر کنٹرول. صحیح. انہوں نے تلوار سے زیادہ اخلاق سے دل جیتے تھے. یہی تزکیہ کی طاقت ہے. اصل طاقت رعب جمانے یا چیخنے میں نہیں، نرمی، حکمت اور خود پر قابو پانے میں ہے. اندرونی پاکیزگی کی طاقت ہی دل پا ہوتی ہے. تو اس گفتگو کے آخر میں ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. ہم ایسے دور میں ہیں جہاں اہمیت کا پیمانہ اکثر باہر سے ملتا ہے. لائکس، شیئرز، لوگوں کی تعریف، باس کی رائے، معاشرہ کیا کہتا ہے، اب تو اے آئی بھی بتا رہا ہے کیا اچھا رہے کیا برا. اس بیرونی توثیق کے شور میں اندرونی توجہ، خود شناسی اور ضبط نفس کے ان اصولوں کو، جن کی بنیاد اسلامی تعلیمات ہیں، انہیں دوبارہ دریافت کرنا اور اپنی زندگی میں لانا، یہ ہماری زندگیوں کو، ٹیکنالوجی سے ہمارے تعلق کو اور شاید دنیا کو دیکھنے کے ہمارے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے. اس نقطے پر ضرور غور کیجیے گا. یہ اس کھوج کا آغاز کرتے ہیں اس خیال سے کہ اصل قیادت جو ہے وہ باہر کی دنیا سے پہلے اپنے اندر کی دنیا سے شروع ہوتی ہے. مطلب اپنے نفس کو سمجھنا، سنبھالنا، یہی اصل چیلنج ہے. بالکل. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صدیوں سے روحانی روایات اسی نقطے پر آپ دیکھیں زور دیتی آئی ہیں. جی. جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ واضح کرتا ہے کہ خود پر قابو پانا یعنی ضبط نفس یہ صرف ایک ذاتی خوبی نہیں بلکہ یہ تو قیادت کی بنیاد ہے. اچھا. جی، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط کردار، ایک پائیدار اثر، اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور خاص طور پر آج کل جب باہر کے خلفشار، ڈسٹریکشنز اتنے زیادہ ہیں تو اندرونی استحکام کی اہمیت وہ تو اور بھی بڑھ گئی ہے. تو پھر یہ اندرونی استحکام اور روحانی مضبوطی کے لیے یہ مواد کیا راستے بتاتا ہے؟ پہلا ذکر روزے کا ملتا ہے. جی. عام طور پر تو ہم اسے ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، لیکن قیادت اور نفس پر قابو پانے کے حوالے سے اس کی کیا خاص اہمیت ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. یہ تحریریں روزے کو صرف بھوک پیاس کی مشق نہیں سمجھتی. اچھا. جی، اس سے کہیں آگے دیکھتی ہیں. اسے قوت ارادی یعنی ول پاور، اس کو مضبوط کرنے کی ایک باقاعدہ ٹریننگ کہا گیا ہے. جب ہم دن بھر
ایک مقررہ وقت تک اپنی جو فطری خواہشات ہیں کھانا پینا انہیں ایک بڑے مقصد کے لیے روکتے ہیں نا، تو یہ عمل ہمارے اندر ایک نظم و ضبط لاتا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی فوری خواہشات کے غلام نہیں، انہیں قابو کر سکتے ہیں۔ جی۔ اور پھر جب ہم خود بھوک محسوس کرتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی تکلیف کا اب کہیں حقیقی احساس ہوتا ہے جو روزانہ اس سے گزرتے ہیں۔ ہاں، ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، یہ چیز ہمارے اندر ہمدردی اور ذمہ داری کا جذبہ گہرا کرتی ہے۔ تو روزہ ایک ہی وقت میں ضبط نفس، قوت ارادی اور سماجی احساس، ان سب کو بڑھانے کا ایک طاقتور ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ کردار سازی کی ایک مکمل مشق ہے۔ یعنی یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی اور روحانی تربیت بھی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ جی ہاں۔ اسی سلسلے میں رات کی عبادت، تہجد کا بھی ذکر ہے۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد رات کی خاموشی میں عبادت کا نفس پر قابو پانے اور روحانی نشو و نما سے کیا تعلق بنتا ہے ان ذرائع کے مطابق؟ تہجد کو تو ان زوائے میں ایک آپ سمجھے خاص مقام دیا گیا ہے۔ جی۔ اسے خالق کے ساتھ براہ راست گہرا تعلق سمجھا گیا ہے۔ دن بھر تو ہم دنیاوی معاملات میں، شور شرابے میں، لوگوں میں گھرے رہتے ہیں۔ ہاں۔ رات کی تنہائی اور خاموشی ایک بالکل مختلف ماحول دیتی ہے۔ جب انسان اپنی نیند قربان کر کے دنیاوی فکروں سے ہٹ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ عمل نفس کو اس کی روزمرہ کی بھاگ دوڑ سے، اس کی سطحی خواہشات سے اونچا اٹھاتا ہے۔ یہ خود احتسابی، سیلف ریفلیکشن کا بہترین موقع ہے۔ اپنے اعمال پر غور کرنا، اپنی کمزوریوں کو پہچاننا، اللہ سے رہنمائی مانگنا، مدد مانگنا۔ جی۔ یہ مشق نفس کو پاک کرنے میں، یعنی اس کی تزکیہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اسے دنیاوی چیزوں کی کشش سے آزاد کر کے ایک اعلیٰ روحانی مقصد کی طرف لے جاتی ہے۔ تو تہجد جو ہے وہ نفس کو قابو میں لانے اور اسے اعلیٰ قدروں کے تابع کرنے کا ایک بہت مؤثر روحانی عمل ہے۔ تو گویا روزہ جسمانی خواہشات پر قابو دیتا ہے اور تہجد ذہنی خلفشار اور دنیاوی رغبتوں سے اونچا اٹھنے میں مددگار ہے۔ جی، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اب ایک تیسرا پہلو بھی ہے، شکر گزاری۔ یہ آج کل تو خیر ذہنی صحت کے حوالے سے کافی سننے میں آتا ہے۔ ہاں، کافی مقبول ہے۔ جی، لیکن ان ذرائع میں اسے کیسے پیش کیا گیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک مثبت سوچ ہے یا اس سے کچھ گہری بات ہے؟ یہ تحریریں شکر گزاری کو صرف ایک وقتی احساس یا مثبت سوچ نہیں سمجھتیں، یہ اسے ایک مستقل رویہ، ایک نفسیاتی مضبوطی کی بنیاد قرار دیتی ہیں۔ اچھا۔ جب ہم شعوری طور پر ان نعمتوں پر غور کرتے ہیں جو ہمیں ملی ہیں، صحت، خاندان، علم، مواقع، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جنہیں ہم اکثر بس فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور پھر ان پر دل سے شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ ہماری توجہ کیا نہیں ہے سے ہٹا کر کیا ہے پر لاتا ہے۔ صحیح۔ یہ منفی جذبات جیسے حسد، ناشکری، مایوسی ان کو کمزور کرتا ہے۔ آج کے رہنماؤں اور افراد کو جتنا دباؤ، غیر یقینی صورتحال، مسابقت کا سامنا ہے، اس میں شکر گزاری کا رویہ ایک طرح کا ذہنی لنگر، اینکر بن جاتا ہے۔ یہ انہیں مشکل حالات میں بھی مثبت رہنے میں، پر امید رہنے میں مدد دیتا ہے اور کامیابیوں پر تکبر کے بجائے عاجزی لاتا ہے۔ یہ اندرونی سکون اور اطمینان کا ایک بہت ضروری حصہ ہے جو باہر کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لازمی ہے۔ یہ واقعی بہت اہم بات ہے کہ کیسے یہ قدیم اصول روزہ، تہجد، شکر گزاری آج بھی اندرونی طاقت پیدا کرنے کے لیے اتنے ریلیونٹ ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب ذرا بات کو موجودہ دور کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک کی طرف لاتے ہیں، یعنی مصنوعی ذہانت، AI اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ۔ ان ذرائع میں اس نئے منظرنامے کو نفس پر قابو پانے کے حوالے سے کیسے دیکھا گیا ہے؟ کیا یہ چیلنجز پہلے سے مختلف ہے؟ یہ ایک آپ سمجھے بہت ہی اہم نکتہ ہے اور ذرائع اس پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج ہم جس دور میں ہیں وہ معلومات اور محرومات کا ایک سیلاب ہے۔ سیلاب، صحیح کہا۔ ہمارے فونز، کمپیوٹرز، سمارٹ واچز، ہر طرف سے نوٹیفیکیشنز، اپڈیٹس، خبریں، اشتہارات، تفریح مواد، اس کی مسلسل بوچھاڑ ہے۔ یہ صورتحال انسانی تاریخ میں پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ جی۔ اس کا سب سے بڑا اثر ہماری توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت، اٹینشن سپین پر پڑا ہے۔ ہمارے ذہن مسلسل ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف بھٹکتا رہتا ہے۔ ہاں،
فوکس کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بالکل، گہرائی سے سوچنا، کسی ایک کام پر دیر تک توجہ دینا یا بس خاموشی سے بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لامحدود مواد کی جو دستیابی ہے وہ ہمیں ایک سطحی صارف سرفیس لیول کنزیومر بنا رہی ہے۔ یہ ماحول نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے انتہائی ناموافق ہے، کیونکہ نفس کی فطرت ہے فوری تسکین، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور نئی چیزوں کی طرف بھاگنا۔ یہ ڈیجیٹل دنیا اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آن لائن شناخت بنانے کا رجحان ہے، سوشل میڈیا پر اپنی ایک مثالی تصویر پیش کرنا اور مادی کامیابیوں پر اتنا زیادہ زور، ان ذرائع میں اس کے نفس پر کیا اثرات بتائے گئے ہیں؟ ذرائع اس رجحان کو نفس اور انا کے لیے بہت خطرناک قرار دیتے ہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا پر لوگ اکثر اپنی زندگی کی صرف اچھی چمکدار تصویر دکھاتے ہیں جو شاید حقیقت سے مختلف ہو۔ یہ ورچوئل شناخت بنانے کی جو دوڑ ہے، یہ دوسروں کے ساتھ مسلسل موازنے کو جنم دیتی ہے۔ کون زیادہ کامیاب ہے، کس کی زندگی زیادہ دلچسپ لگ رہی ہے، کون زیادہ مقبول ہے۔ اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، احساس کمتری آتا ہے یا پھر جھوٹی برتری کا احساس۔ مادی چیزوں کے حصول کو کامیابی کا واحد پیمانہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر انا کو غیر صحت مند طریقے سے بڑھاوا دیتی ہیں۔ یہ انسان اپنی حقیقی ذات سے، اپنی اندرونی کیفیات سے، اپنی روحانی ضروریات سے غافل ہو کر باہر کے دکھاوے اور دوسروں کی پسندیدگی، ان کی ویلیڈیشن کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ نفس کو الجھاتا ہے، اسے غیر حقیقی توقعات کا قیدی بناتا ہے اور حقیقی اطمینان اور سکون سے بہت دور لے جاتا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں جب ٹیکنالوجی ہماری توجہ، یہاں تک کہ ہماری شناخت کو بھی متاثر کر رہی ہے، تو نفس پر قابو پانے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ان ذرائع کے مطابق اس ڈیجیٹل دور میں ضبط نفس کی عملی شکل کیا ہے؟ اس نئے تناظر میں یہ تحریریں نفس پر قابو پانے کو ایک نئی قسم کی آزادی کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ آزادی کس طرح؟ یہ اس بات کی آزادی ہے کہ آپ کی توجہ، آپ کا وقت، آپ کے فیصلے اور آخر کار آپ کے خیالات اور جذبات وہ بیرونی طاقتوں کے کنٹرول میں نہ ہوں، خاص طور پر ان الگوریدمز کے کنٹرول میں جو آپ کو اسکرین سے چپکائے رکھنے کے لیے مخصوص مواد دکھانے یا خاص چیزیں خریدنے پر اکسانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ نفس پر قابو پانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ٹیکنالوجی کے مالک ہوں، نہ کہ وہ آپ کی مالک بن جائے۔ صحیح۔ آپ شعوری طور پر فیصلہ کریں کہ آپ اپنا قیمتی وقت اور توجہ کہاں لگائیں گے، بجائے اس کے کہ نوٹیفیکیشنز اور لامحدود سکرولنگ آپ کی زندگی کی سمت طے کرے۔ یہ ایک طرح سے ڈیجیٹل غلامی سے آزادی کا اعلان ہے۔ کیا اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، ڈیجیٹل دور میں نفس پر قابو رکھنے کے لیے ان ذرائع میں کوئی عملی حکمت عملی یا مشورہ بھی دیا گیا ہے؟ ہاں، دو بنیادی حکمت عملیوں پر زور دیا گیا ہے۔ پہلی، ٹیکنالوجی کا شعوری استعمال، مائنڈفل ٹیکنالوجی یوز۔ شعوری استعمال۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف عادت یا مجبوری میں ڈیوائسز اور ایپس استعمال نہ کریں، بلکہ ہر بار خود سے پوچھیں، میں یہ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ کیا یہ میرے کسی حقیقی مقصد کو پورا کر رہا ہے؟ کیا یہ مجھے بہتر انسان بنا رہا ہے یا میرا وقت ضائع کر رہا ہے؟ اس شعوری جائزے سے آپ اپنے ڈیجیٹل رویوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسری حکمت عملی ہے مقصد کے تحت زندگی ڈیزائن کرنا، انٹینشنل لائف ڈیزائن۔ اچھا۔ جب آپ کی زندگی کا کوئی واضح مقصد ہو، آپ کی اقدار متعین ہوں اور آپ کو معلوم ہو کہ آپ اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں، تو پھر آپ بیرونی خلفشار کا مقابلہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ آپ اپنی توانائی ان چیزوں پر لگائیں گے جو آپ کے لیے واقعی اہم ہیں، بجائے اس کے کہ ڈیجیٹل دنیا کے بے مقصد بہاؤ میں بہہ جائیں۔ یہ مقصدیت آپ کو ایک مضبوط لنگر دیتی ہے جس سے آپ خلفشار کے سمندر میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ یہ واقعی قابل غور حکمت عملی ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو اور ان ذرائع کے نچوڑ کو چند اہم نکات میں سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ کون سی سب سے اہم باتیں ہیں جو ایک رہنما یا ایک عام فرد کو اس مواد سے سیکھنی چاہیے؟ میرے خیال میں چند نکات بہت واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے بنیادی کہ حقیقی اور مؤثر قیادت کی شروعات خود شناسی اور ضبط نفس سے ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں کوئی مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کسی ادارے کو کامیابی سے چلانا چاہتے ہیں یا صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، پہلا قدم اپنے اندر کی دنیا کو ٹھیک کرنا ہے۔
نفس پر قابو پانا ہی اصل طاقت ہے۔ صحیح۔ دوسرا، ان ذرائع میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جی۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ قیادت کے لیے کوئی ظاہری ٹھاٹ باٹ یا دولت ضروری نہیں۔ اصل چیز کردار کی پختگی ہے، اصولوں پر ثابت قدمی اور ذاتی خواہشات پر قابو۔ سادگی میں بھی بہت طاقت اور اثر ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تیسرا، نفس کی پاکیزگی یعنی تزکیہ اور خود پر قابو یعنی ضبط نفس، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو فرد کی ذات میں ایک گہری مثبت تبدیلی آتی ہے، اور جب افراد بدلتے ہیں تو معاشرہ بدلتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لہٰذا انفرادی سطح پر کی جانے والی یہ اندرونی کوشش اجتماعی بھلائی کی بنیاد بنتی ہے۔ ٹھیک۔ اور چوتھا، ایک اہم وارننگ یہ ہے کہ اگر نفس پر قابو پانے کی صلاحیت نہ ہو تو کوئی بھی کامیابی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ لگے، وہ عارضی اور کھوکھلی ثابت ہو سکتی ہے۔ جب بنیاد کمزور ہو تو عمارت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ پائیدار کامیابی اور حقیقی اطمینان صرف مضبوط کردار اور نفس پر ضبط کی بنیاد پر ہی ملتے ہیں۔ یہ نکات واقعی بہت گہرے ہیں اور عملی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ کیا یہ مواد صرف نظریاتی بحث تک ہی ہے، یا اس میں عام فرد کے لیے کچھ عملی اقدامات یا غور و فکر کے لیے سوالات بھی بتائے گئے ہیں؟ نہیں، یہ صرف نظریاتی نہیں ہے، اس میں عملی اطلاق پر کافی زور ہے، بلکہ غور و فکر اور عملی قدم اٹھانے کے لیے کچھ خاص تجویز بھی دی گئی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر فرد اپنی کوئی 2 ایسی کمزوریوں یا منفی عادتوں کو پہچانے جو اس کی ترقی میں رکاوٹ ہیں یا اسے اخلاقی طور پر نقصان پہنچا رہی ہیں۔ جی۔ پھر ان پر قابو پانے کے لیے ایک واضح، قابل عمل منصوبہ بنائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مثلاً اگر وقت ضائع کرنے کی عادت ہے تو روزانہ 1 گھنٹہ کسی تعمیری کام کے لیے وقف کرنے کا عہد کرنا۔ ٹھیک۔ دوسرا، ایک روحانی یا ذاتی جریدہ یعنی جرنل رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ روزانہ چند منٹ نکال کر اپنے دن کا جائزہ لینا اور خود سے کچھ سوال پوچھنا۔ کیا آج میں نے صبر سے کام لیا؟ کہاں کہاں میں شکر گزار ہوا؟ کیا میرے رویے میں عاجزی تھی یا تکبر؟ کیا میں نے اپنے وقت اور توانائی کا صحیح استعمال کیا؟ یہ خود احتسابی کا عمل مسلسل بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ تو بہت مفید ہے۔ جی۔ تیسرا، ضبط نفس کی مشق کے لیے باقاعدگی سے کوئی ایک عمل اپنانا۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو نفس کی فوری خواہش کے خلاف ہو، جیسے کبھی کبھار نفلی روزہ رکھنا یا ہفتے میں 1 دن مکمل ڈیجیٹل ڈیٹاکس کرنا۔ ہاں، یعنی فون انٹرنیٹ سے دور۔ بالکل۔ یا تہجد کی عادت ڈالنے کی سنجیدہ کوشش کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ نفس کو یہ پیغام جائے کہ حاکم آپ ہیں، وہ نہیں۔ اور چوتھا، ایک بنیادی سوال جو ہر ایک کو وقتاً فوقتاً خود سے پوچھنا چاہیے: میری زندگی کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا میں اپنے نفس کو چلا رہا ہوں یا میرا نفس مجھے چلا رہا ہے؟ کیا میرے فیصلے میری اقدار اور شعور کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا میری فوری خواہشات، خوف اور باہر کے دباؤ کی بنیاد پر؟ یہ آخری سوال تو خاص طور پر بہت بہت طاقتور ہے۔ کیا میں اپنے نفس کو چلا رہا ہوں یا میرا نفس مجھے چلا رہا ہے؟ اس پر واقعی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی۔ یہ پوری گفتگو ہمیں اس گہری حقیقت کی طرف لاتی ہے کہ شاید آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی اور بیرونی دنیا ہماری توجہ اور ہمارے فیصلوں پر اتنی حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، حقیقی آزادی کی سب سے بڑی شکل اپنے نفس پر قابو پانا ہی ہے۔ شاید یہی ہے۔ شاید اصل میدان جنگ ہمارے باہر نہیں، ہمارے اندر ہے۔ اسی خیال کے ساتھ آج کے اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سننے والوں کے لیے غور و فکر کے نئے در وا کرے گی۔ انشاءاللہ۔